نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان کا کچھ ذکر اور بیان چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے جو ایک حق اولاد کا والدین پر اظہار فرمایا اس کا اور سکھایا وہ یہ ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعا کو لازم سمجھیں۔ یہ اولاد کا والدین پر ایک طرح سے ایک لازمی حق، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے اس کو بیان فرمایا۔ دیکھیے یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ رب العزت کے خلیل، بہت عظیم الشان، بڑی شان اور مرتبے والے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ابھی بڑھاپے کی عمر تک اولاد عطا نہیں فرمائی۔ اس امتحان میں اولاد نہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی، تو اس میں یہ ادب سکھایا اور یہ حق سکھایا کہ اولاد کے مانگے اللہ رب العزت سے صلاح والی اولاد، نیکی والی اولاد۔ ربی حبلی من الصالحین، اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی شرط کے ساتھ، اور یہ ایک ادب اور احترام کے ساتھ ایک بات عرض کر کے کہ اللہ کے اولاد چاہیے، لیکن یہ اولاد انسان کے لیے امتحان بھی بن جاتی ہے، دشمن بھی بن جاتی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان دنیا میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں جن دو چیزوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑتا ہے، اور جن دو چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتا ہے، وہ یہ دو فتنے ہیں، مال اور اولاد۔ اس لیے ان کو یہ امتحان قرار دیا اللہ رب العزت۔ تو اب اللہ رب العزت سے اولاد مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے دے جس میں نیکی نہ ہو، جس میں تقوی نہ ہو، جس میں والدین کے حقوق کی رعایت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ رب العزت کے جو نہ ہو، تو ایسی اولاد دنیا میں فائدے کی بجائے نقصان ہے انسان کے لیے، اور ایسی اولاد دنیا میں انسان کے لیے نعمت کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش اور عذاب بن سکتی۔ اس لیے اولاد مانگی جا رہی، تو ابھی سے اس کے لیے ایک دعا شروع ہے گویا اولاد کے لیے، ابھی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یا اللہ اولاد دے، نیکی والی اولاد، ربی حبلی من الصالحین، نیک اولاد عطا۔ اب اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے ایسی نیک ہوئی کہ کار نبوت کے وارث بن گئے دونوں بیٹے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تو کیسا ایک زبردست ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان کا معاملہ ہوا، اور ان سے ایک اتنی بڑی عبادت اسلام کو اور ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنت کے طور پہ مل گئی، اور والد پر انہوں نے ثابت کر دیا بچپن کی عمر میں کہ جو دعا کی گئی تھی کہ نیک اولاد ہو، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ کیسی نیکی دکھائی کہ اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے والد لے جا رہے، تو بجائے اس کے کہ بچہ والد سے شکوہ کر رہا ہو، ناراض ہو رہا ہو، اور اس کے دل میں کوئی ایسے غلط خیالات آ رہے ہوں، والد کو تسلی دے رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، مجھے اس راستے سے ہٹتا ہوا نہیں پائیں گے۔
تو یہ کس چیز کا اثر ہے؟ دیکھیے کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت سے اس کے لیے صلاح مانگی، نیکی مانگی، اور اللہ رب العزت کا قرب مانگا اس کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری مانگی اس کے لیے کہ ایسی اولاد دے جو آپ کی وفادار ہو، آپ کی عبادت گزار ہو، آپ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا اور والد کو دکھایا کہ دیکھو تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی۔ اب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اتنا بڑا احسان قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی محبوب ترین اور عاشقانہ عبادت حج کے لیے اللہ رب العزت کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں۔ قیامت تک لوگ وہاں جاتے رہے، اللہ رب العزت کے اس گھر کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے، اس کے عاشقانہ طواف کر کے اپنے دلوں کو ایمان سے منور کرتے رہے۔ کیسا ایک نور کا سلسلہ جاری فرما رہے دونوں باپ بیٹا اللہ رب العزت کے حکم۔ اب وہاں کھڑے ہو کر کس چیز کی فکر؟ اپنی اگلی نسلوں کی فکر ہو رہی ہے۔ اب باپ بیٹا دونوں کھڑے، آگے اسے نسل چلنی ہے، اولاد چلنی ہے، اور اللہ رب العزت نے دونوں کو نبوت کا وارث بنایا، ایسا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا۔ اب دونوں کے دل میں کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایک انعام فرمایا، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا ایک کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، پھر نبوت جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اپنے پیارے گھر کی تعمیر اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اس خیر سے محروم ہو جائیں، تو اب اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی مانگا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں آپ نے جیسا اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا تو ہمیشہ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت پر رکھے، ہم کبھی آپ کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ پہلے اپنے لیے دعا، اپنی ذات کے لیے، اور یہ بھی دعا کی ایک لازمی سنت۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کے ساتھ یہ بات اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب کسی کو دعا دینی، کسی اور کے لیے دعا، کسی نے ویسے کسی کی یاد آ گئی اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا کسی نے بیٹھ کر کہا دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو جب بھی کسی کے لیے دعا کرو اپنی ذات سے شروع کرو، اس لیے کہ ہم اللہ سے جو خیر کسی کے لیے مانگ رہے ہیں ہم خود اس کے زیادہ محتاج ہیں، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، تو میں اپنی ذات سے شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ، حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے لیے دعا فرماتے بدا بنفسی، اپنی ذات سے ابتدا فرماتے۔ کسی کو مغفرت کی دعا دینی ہے، اللہم اغفر لی ولہ، یا اللہ میری مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما، ایسے اپنے آپ کو اس پہ نظر انداز نہیں کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ہر گھڑی ہر لمحہ ایک شان ہوتی ہے۔ دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی شان کسی وقت میں ایسی ہوتی ہے کہ بس اس وقت اللہ رب العزت دے رہے عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے اس وقت میں کسی اور کے لیے مانگا، اور غیر کے لیے مانگی ہوئی دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کہ جب تم کسی اور کے لیے دعا کرو اللہ رب العزت تمہارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لیتا۔ اب کتنی محرومی کی بات ہے، کسی اور کے لیے دعا کی اور قبولیت کا وقت تھا، اس کے حق میں وہ خیر ہو گئی اور خود بندہ خالی ہاتھ کھڑا رہا۔ تو میں اپنی ذات سے ابتدا، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی سبق اللہ رب العزت ان کی دعا سے بھی یہی سبق سکھا رہے کہ اب دونوں اللہ رب العزت کی ایک عبادت میں لگے ہوئے، ایک اطاعت میں لگے ہوئے اللہ رب العزت کی، اور دعا ہو رہی ہے تو پہلے اپنے لیے دعا کہ یا اللہ آپ نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی تو ہمیشہ ہمیں اپنی عبادت پر اپنی اطاعت پر رکھیے، مسلمین لک، ہمیشہ ہم آپ کے سامنے جھکے رہیں، بس آپ کے حکم کے پابند رہیں ہمیشہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری آگے جتنی بھی نسل چلے، جتنی بھی اولاد چلے، اللہ آپ کے فرما بردار، آپ کے اطاعت گزار ان میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا۔ دیکھو ایک قبولیت کا وقت پتا تھا ہم اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ کام اللہ رب العزت نے لے بھی لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، تو اس وقت میں کچھ مانگ لیں تو اپنے لیے مانگا، اپنی نسلوں کو فراموش نہیں فرمایا کہ ہماری نسلوں میں قیامت تک اللہ رب العزت کے عبادت گزار اور اطاعت کرنے والے بندے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعا قبول فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سب سے بڑا سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلایا۔ پتہ نہیں 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں،
سارا کا سارا سلسلہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے پھر آگے جو ہے یہ بنی اسرائیل کی ساری نسل چلی. سارے انبیاء حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء. اور ادھر سبحان اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے، والد دعا فرما رہے ہیں، بیٹا دعا پر آمین کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو کیسا پھل لگایا. حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد اور نسل میں پیدا ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات فرماتے ہیں کہ انا دعوت والدی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر دنیا میں. انہوں نے اللہ رب العزت سے جو خاص وقت میں دعا فرمائے نسل کے لیے، اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت میری شکل میں دنیا میں ظاہر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. دیکھو ایسے خاص وقت ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہر انسان کی زندگی. اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، پوری طرح اللہ رب العزت کی طرف ایک انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے. دل اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور جو ہے اس میں قسم پرسی کی عالم میں ہوتا ہے. دل ٹوٹا ہوا، اللہ رب العزت ہم نے گناہ یاد کیے ہوئے اس پر انسان رویا ہوا. یہ بڑے قیمتی اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی. پھر ہمیں بتایا گیا فرض نمازوں کے بعد جو تم دعا کرو گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا بالکل رات کا آخری پہر، ہمیں اس وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو جب ان اوقات میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء، ان کی سنت کو یاد رکھے کہ انسان اپنی اولاد کے اگر اولاد نہیں ہے تو نیک صالح اولاد کی دعا کرے، اور اولاد ہے تو اس کی صلاح اور فلاح کی دعا اپنے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ اپنی اولاد کو ساتھ ملاتا ہے، تاکہ جو خیر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خود ملے اس کی اولاد کو اس سے حصہ پہنچے. اولاد کو خیر ملے گی تو خوشی کس کو ہوگی؟ اولاد کے لیے مانگنا در حقیقت اپنی ذات کے لیے مانگنا، اپنی خوشی کے لیے مانگنا. اللہ بڑے تو میں اس کو فراموش نہ کروں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھو خیر مانگنے کا وقت ہے تو اولاد کو فراموش نہیں فرمایا، اور شر سے حفاظت کی دعا مانگنے کا وقت ہے تب بھی ان کو فراموش نہیں فرمایا. سب سے بڑا شر، سب سے بڑا کفر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہے وہ بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے، اور اسی سے ساری لڑائی رہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حتیٰ کہ اپنے والد تک سے لڑ گئے اس کی خاطر، پوری قوم سے لڑ گئے اس کی خاطر، آگ میں ڈال دیے گئے اس لڑائی میں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ان کی اسی میں گزری کہ وہ بتوں کی، بت پرستی کی برائی بیان فرماتے رہے لوگوں کے، اور اس کا باطل ہونا واضح فرماتے. اب اللہ رب العزت نے ان کو بچایا اس چیز سے کہ وہ خود اللہ کی جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. توحید اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، بتوں کی عبادت سے بجائے اپنی عبادت میں لگے. اب دعا فرما رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ آپ نے مجھے بچایا بتوں کی عبادت سے، میری اولاد کو بھی ہمیشہ بتوں کی عبادت سے بچائیے. مجھے بھی ہمیشہ بچا کے رکھیے، میری اولاد کو بھی ہمیشہ بچا کے رکھیے کہ اس شر سے میں بچ جاؤں. لیکن والد یہ دیکھے کہ اس کی اولاد اس شر میں مبتلا ہے، اس کے لیے کتنے دل دکھنے کی بات، کتنی پریشانی کی بات. وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، غنی، دکھا رہے ہیں کہ نبی ہیں، ساری زندگی لوگوں کو شرک سے کھینچ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت ان کے سامنے بیان فرما رہے، 950 سال ایک قوم کو دعوت دیتے رہے. اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کے گھر سے بیٹا ہی خود شرک میں اور کفر میں مبتلا. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ گیا اور طوفان آ گیا، ڈوب رہے ہیں، تو اس وقت میں بھی ان کا دل جو ہے وہ اپنے بیٹے کی فکر میں، بار بار اس کو بلا رہے ہیں، تو آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کی اطاعت کر لے. آج وہ نہیں مان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے دعا چھوڑ دیجیے. لیکن ایک والد کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہے. اللہ رب العزت خود اس چیز کو، نوح علیہ السلام کی تکلیف کو بیان فرمائے. اس لیے اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں شرک سے بچا رہا ہوں ہمیشہ،
میں کبھی آپ کی ذات کے ساتھ کفر نہ کروں تو ساتھ ہی اپنی اولاد کو یاد فرمائے کہ میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائیں کہ مبادا ایسا ہو کہ والد اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا، اللہ رب العزت کے دین کا پرچار کرنے والا، اور اس کی اولاد کے اندر جو فاسق فاجر یا کافر پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ اولاد کا حق اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت سے سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پڑھی خطبے میں 3 دعائیں بلا شک و شبہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہیں، لا شک فیہن، تاکید کے لیے ساتھ ایک بات فرما دی، 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں قبول ہی قبول ہیں۔ حضور کا اتنا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن ساتھ تاکید کے لیے بات فرمائی، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العزت کے یہاں ضرور قبول ہوتی۔ میں ایک مظلوم کی دعا میں ایسے اٹھتی ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے بادلوں سے اوپر اٹھا کے، آسمانوں سے اوپر اٹھا کے فوراً اس کو لے جاتے، اللہ رب العزت کے حضور پہنچاتے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا مظلومیت کے عالم میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے۔ دنیا میں وہ اپنا بدلہ خود نہیں لے سکتا، اپنا انتقام خود نہیں لے سکتا، اپنا حق خود لینے پر قادر نہیں ہے، اور دنیا میں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ ان سے مدد لے کر اپنا حق لے لیتا ہے، وہ بھی اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف ہو گئے۔ اب وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اور زخمی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، میں اس کو حکم فرماتے یرفعہ اللہ فوق الغمام، اللہ رب العزت کو فوراً بادلوں سے آسمانوں سے اوپر اٹھا لیتے، اس کی دعاؤں فوراً اللہ رب العزت کے حضور پہنچتی۔ دوسری میں مسافر کی دعا، گھر سے کٹا ہوا ہے بیچارہ، گھر سے دور ہے، پریشانی کا عالم ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا والد کی اولاد کے حق میں دعا، اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے، ضرور قبول فرماتے۔ حق سمجھے لازمی اپنا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہے، جو شخص بھی، کہ اللہ رب العزت اس کی دعا مشکل کے وقت میں قبول فرمائے، یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مشکل کے وقت میں اس کی دعا فوراً قبول فرمائے، تو اسے چاہیے فلیدع اللہ فی الرخاء، جب کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے اس وقت بھی ڈوب ڈوب کے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کیا کرے، اس وقت بھی لمبی لمبی دعائیں کیا کرے، اس وقت بھی دعا سے کبھی غافل نہ ہو، دعا سے کبھی استغنا نہ برتے، دعا کی عبادت کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اس وقت بھی اللہ رب العزت سے ایسی دعا کر رہا ہے رو رو کے جیسے کوئی بہت سخت پریشانی اس پر مسلط، حالانکہ ظاہری طور پہ کوئی پریشانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو اس حال میں دیکھنا بہت پسند ہے، بس کہ بندے کے ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھے ہوئے، بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے محتاج بنائے ہوئے، سراپا سوال بنائے ہوئے، بندہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اللہ رب العزت سے، بس اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات، ان کو اگر 100 تصور کر لو، یعنی یہ 100 حصے ہیں اللہ رب العزت کی ساری عبادت، تو 50 یعنی نصف اس عبادت کا وہ صرف اور صرف دعا ہے، صرف اور صرف، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں جو باقی 50 عبادات کی محبوبیت ہے آدھے حصے کی، اتنی محبوبیت اکیلی دعا کی اللہ رب العزت، اس لیے کہ جو بندگی کا معنی ہے نا عبادت کا، جتنا دعا میں اتنا کسی عبادت میں نہیں، بندگی کا معنی یہی ہوتا ہے محتاجی، بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کو بتا رہے مجھے کھانا بھی آپ نے دینا ہے، مجھے لباس بھی آپ نے دینا ہے، میری جو چھوٹی ضرورت ہے یہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے، میری بڑی ضرورت بھی آپ نے پوری کرنی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج بنائے ہوئے، یہی غلامی ہے اصل میں، تو اس میں وہ معنی پورا ہوتا ہے۔ تو جیسے اپنی ذات سے استغنا نہیں، اپنی اولاد سے بھی استغنا نہ بڑھے، اور پھر جب اولاد نافرمان ہو جائے، مصیبت بن جائے، پریشانی بن جائے، اب اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا کر رہے، تو جب یہ اولاد ابھی نافرمان نہیں تھی، مشکل مصیبت نہیں بنی تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی یا بچپن میں تھی اور یہ چیز ظاہر نہیں تھی، اس وقت بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے کہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اس وقت بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت سے جو یہ پیغام اللہ رب العزت نے دیا اس کو سمجھتے کہ حق تھا والدین پر کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتے، اپنا سر جھکائے رکھتے،
اپنی زبان پر سوال رکھتے ان کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے. جب کوئی خیر مانگتے اپنے لیے اپنی اولاد کو اس میں شامل کرتے, جب کسی شر سے پناہ مانگتے اپنے لیے اپنی اولاد کو اس میں شامل کرتے, ہمیشہ ان کی اللہ رب العزت سے صلاح مانگتے, ان کے لیے نیکی کی دعا مانگتے اللہ رب العزت سے. تو یہ صورتحال اول تو پیش نہ آتی, اور اگر پیش آ گئی ہے تو دعا کی عادت چلی آ رہی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق یہ دعا ضرور قبول ہو جاتی, اولاد سمجھ جاتی. لیکن انسان اس وقت میں جب ابھی وقت ہے کہ وہ اس حق کو ادا کر لے, جیسے پیچھے باقی حقوق کی بات میں عرض کر رہے ہیں کہ جب ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں, ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور پھر جب یہ وقت آتا ہے کہ ہم اپنے حقوق وصول کریں, اس وقت میں پھر ہر وقت رونا پڑتا ہے کہ اب حقوق مل نہیں رہے. تو اس لیے ایک بات ارشاد فرمائی, سمجھایا کہ دیکھو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر اللہ رب العزت کے, ان کو دیکھو اللہ رب العزت سے اپنے لیے ہر خیر کے ساتھ اپنی اولاد کو شامل فرما رہے, ان کے لیے دعا مانگ. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا, اللہ رب العزت سے دعا مانگی اولاد کی, وہ بھی اسی امتحان میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام والے امتحان میں کہ بڑھاپے تک پہنچ کے اولاد نہیں. اور اولاد کی فکر کس لیے, مانگی کس لیے جا رہی ہے اولاد؟ اس لیے نہیں کہ دنیا میں اب بوڑھا ہو گیا, میری بڑھاپے میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں, مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں, یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک کام, دین کی ایک امانت, نبوت کی ایک امانت ذمہ لگائی ہے, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اور دل کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ نعمت مجھ پر فرمائی ہے, میری اولاد کو ہی منتقل ہونی چاہیے آگے. اتنی بڑی خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نبوت ہے, رسالت, تو یہ کسی اور کو ملے بجائے اس کے میری اولاد کو کیوں نہ ملے, تاکہ میری آگے اور ٹھنڈی ہوں کہ میں دنیا سے جو امانت جو اللہ نے مجھے دی تھی وہ میں آگے اپنی نسل میں دے کے جا رہا ہوں, اس اپنی نسل کو بھی اسی کام پہ لگا کے جا رہا ہوں. اس لیے دعا مانگی جا رہی ہے, اولاد مانگی جا رہی ہے. کس لیے؟ حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب, کہ جو کام میرے دادا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ نبوت کا کام, یہ نبوت کی میراث جو چلی آ رہی ہے, بس اس کا وہ وارث ہو جائے. اس لیے نہیں کہ میں اب بوڑھا ہو گیا, مجھے کھانا کون کھلائے گا, میری خدمت کون کرے گا, میری تیمارداری کون کرے گا, اس چیز کا کوئی سوال نہیں. اللہ رب العزت بڑھاپے کا واسطہ بھی دیا تو صرف اس لیے کہ میرے لیے اب یہ کار نبوت کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا, ایک الارم بج رہا ہے ہر وقت میں کہ بس اب کوچ کا وقت ہے, اور میرے پاس کوئی اس نبوت کا کوئی وارث نہیں, مجھے عطا فرما دیجیے. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, یا اللہ ایسا دیجئے بچہ جو آپ کے ہاں پسندیدہ ہو, اس کے اعمال, اس کے اخلاق, اس کی عادات ایسے ہیں جو آپ کو پسند. کوئی شکل و صورت, کوئی دنیاوی ہنر, کوئی جو ہے وہ اپنے شوق اور مرضی کی چیز کے فلاں بنے ایسا کرے, نہیں. یا اللہ ایسا ہو جو آپ کے ہاں پسندیدہ, اس کے اعمال, اس کے اخلاق, اس کی عادات ایسے ہو جو آپ کو پسند ہو, بس ایسا بچہ مجھے عطا فرما دیجیے. اب اللہ رب العزت دعا قبول فرما رہے ہیں, تو کیسی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو, حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرما, کیسی صفات کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے, ہم آپ کو ایسا بچہ دیں گے جو نبی ہوگا, جو پاک دامن ہوگا, جو تو آپ کی اس کی والدہ کا فرما بردار ہوگا. یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت ان کے ساتھ بیان کریں گے کہ آپ نے کیا مانگا, کہ یا اللہ ایسا دیجئے جو آپ کے ہاں پسندیدہ ہو. اب اللہ رب العزت کو بندے میں کیا چیز پسند ہے؟ اولاد میں, والدین کے حق میں, کہ پہلے یہ کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں, ان کے اعمال اچھے ہوں, ان کے اخلاق اچھے ہوں, دوسرے کے والدین کے فرما بردار ہوں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو خوش کرنے والے ہوں. اللہ رب العزت میں آپ نے جو ایک چیز مانگی ہے اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹے ان کو دے دیے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن. تو دیکھیے یہ سنت انبیاء. اور پھر صرف اس کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے کے طور پر بیان نہیں فرما رہے اللہ رب العزت, بلکہ اس کا امر بھی فرما رہے, حکم بھی فرما رہے. کس پیرائے میں فرمایا؟ دیکھو یہ سورۃ الاحقاف میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے ہر انسان کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟
حملته امه کرہن ووضعته کرہن، ماں نے تکلیف کے عالم میں پیٹ میں اٹھا کے رکھا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، تکلیف کے ساتھ اس کی تربیت کی، والد نے اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنا اس کے لیے جو ہے وہ دنیا کی سردی گرمی اور بھوک پیاس اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ تم جو ہے وہ اپنے والدین کے حق میں فرما بردار بنو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ لیکن پھر میں اسی انسان کو آگے چل کے اب خود اس امانت کا حامل بھی ہونا ہے۔ آج یہ خود اولاد ہے، اس کے سر پہ والدین ہیں، اس وقت میں ان کا حق ہے کہ ان کے لیے حق میں ان کے حقوق ادا کرے، اور اس کے بعد اس نے آگے خود اس کی حیثیت تبدیل ہونی، اس نے کچھ لوگوں کے حق میں خود والد بن جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وقت کا اس کا کیا ادب سکھا رہے ہیں؟ مَحْتَى اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اپنی جوانی کے جو ہے وہ پیک کو پہنچا، عروج پر پہنچا، 40 سال عمر ہو گئی، اب اولاد ہے، اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے، تو اب کیا ہے اس میں سب سے پہلا کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں اولاد کی تربیت، اور اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ جو اچھا انسان ہے، اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ انسان ہے، فرمایا وہ جب اس عمر کو پہنچتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کہ یا اللہ یہ جو نعمت ایمان آپ نے مجھے عطا فرمائی، میرے والدین کو عطا فرمائی، مجھے اس نعمت کا شکر ادا فرما دیجئے، اس نعمت پر ثبات نصیب فرما دیجئے کہ جیسے میرے والدین مومن تھے، جیسے مجھے آپ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم ہمیشہ ایمان پر رہیں گے۔ یہ ایمان کی نعمت ہم سے نہ چاہیے۔ ایمان کے بعد اگلی کیا چیز ہے جس کا مطالبہ ہے؟ اعمال صالحہ کا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے اچھے اعمال جو آپ کے یہاں پسندیدہ اعمال ہوں ان کی توفیق عطا فرما دی۔ اب اپنے لیے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھے۔ یہ ڈھلتی عمر ہے، اب 40 سال کے بعد انسان ڈھلنا شروع ہے، قبر کی طرف سفر تیزی سے شروع ہے۔ اب زیادہ عمر گزر گئی، جو اوسط عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی 40 پہ آ کے کم باقی رہ گئی اکثر امت کی۔ اور میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ بس 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ تو جب 40 پر آیا، 70 بھی اگر ہے تو زیادہ گزر گئی نا، کم رہ گئی۔ اب ڈھلنا شروع ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، جو اعمال آپ کے ہاں پسندیدہ ہوں وہ مجھے عطا فرمائے، اپنے لیے اعمال صالحہ کے دو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک بنا دی، میری اولاد کو میرے حق میں اچھا کر دیجئے کہ اولاد اب جب بڑی ہو رہی ہے، ان کی تربیت جو ہے، اس کی جو ذمہ داری تھی موٹی موٹی، ان کو جو ادب سکھانا، جو پیچھے حقوق بیان ہوتے رہے، ان کے لیے جو ہے ان کے اچھے نام رکھنا، ان کو آداب سکھانا، ان کے یہ اچھے اخلاق اور عادات پر ان کو لگانا، دین کا ضروری علم انہیں دینا، نماز کی طرف جو ہے وہ انہیں ذرا سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ بلا کے نماز کا انہیں پابند بنا۔ ہم نے یہ ساری ذمہ داریاں جس طرح تک ہم سے ہو سکی پوری کر چکے، لیکن انسان کے بس میں کیا ہے؟ نتیجہ تو اللہ رب العزت نے عطا فرمانا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس اولاد کو ہمارے لیے نیک بنا دیجئے، اچھا بنا دیجئے کہ ان کی نیکی دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، ہم سے ان کی تربیت میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کمیاں بھی ہوئی ہوں گی، اور غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، کہیں حد سے تجاوز ہو گیا، کہیں حد سے جو ہے وہ ہم نیچے رہ گئے، پورا نہیں کر سکے، تو ہم آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ کے حضور سر جھکاتے ہیں، جو ہماری غلطی معاف فرما دی، لیکن ہماری اولاد کو اچھا فرما دی۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مقبول بندہ ہے، محبوب بندہ اللہ رب العزت کا، وہ ان کاموں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ ڈھلتی عمر میں جا کے تو پھر اس کا یہ لازمی عمل بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی جو ہے وہ اعمال کی حفاظت کی، اور اپنی اولاد کی صلاح کی دعا سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اور ان تینوں چیزوں میں اس سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے حضور اس سے توبہ کرتا رہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے جو اپنے بہت پسندیدہ بندے، وعباد الرحمن، اللہ رب العزت کے ہاں خاص پسندیدہ بندے، ان کی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ایک پورے رکوع میں صفات بیان فرمائی، پورے رکوع کہ وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں، ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی وفاداری کیسی ہے، مال کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، دیگر عبادات کے متعلق ان کا معاملہ کیا ہے، ساری چیزیں بیان فرمائی۔
تو انہی اچھی صفات میں جو ایک انسان کو عام بندے سے اللہ رب العزت کا خاص بندہ بناتی اور ان عباد الرحمن کی صف میں شامل کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مثال بنایا. ان اعمال میں ایک عمل کیا بیان فرمایا؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ وہ عباد الرحمن اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ آپ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان قرآن، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا بڑا مفسر ہونے کی دعا دی تھی، اس امت تک قرآن مجید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم منقول ہے زیادہ، سب سے زیادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کا قرۃ عین ہونا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، یہ یہی ہے کہ انسان انہیں اللہ رب العزت کی فرما برداری پر دیکھے. بس دنیا وہ یہی دیکھے کہ میری اولاد بس اللہ رب العزت کی فرما بردار ہوگی، اللہ رب العزت کی وفادار ہو گئی، اللہ رب العزت پر قربان ہونے والی ہو گئی. ان کی عادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی پسند، ان کی ناپسند سب اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہو گئی. اللہ رب العزت کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر جی رہے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر مر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کی فکر ان کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو گیا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے نفرت، دوری، کھچاؤ ان کے اندر پیدا ہو گیا، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے ہو گئے، اللہ کے فرما بردار ہو گئے. والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، والدین کی آنکھوں کو اللہ رب العزت نے ٹھنڈک نصیب فرما دی کہ یہ صدقہ جاریہ بن کے آگے منتقل ہو گیا. آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں؟ اولاد کی نیکی کے. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اس کے اعمال کے دفتر بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے دنیا میں، کہ اس کا عمل اب نہیں رہا، بس عمل نہیں کر سکتا. لیکن یہ نیک اولاد ایسا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے جس کی اچھی تربیت کر کے گئے. فرمایا انسان قبر میں اور اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں. نیک اولاد نماز پڑھ رہی ہے جو والدین ان کو نماز پر لگا کے گئے، ان کی نمازوں کا ثواب بھی والدین کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اولاد کو والدین نے جہاد پر لگایا، ان کے جہاد کا ثواب لکھا جا رہا ہے. وہ دنیا میں اچھا مال خرچ کر رہی ہے، ان کے اچھا مال خرچ کرنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. وہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان کے حسن اخلاق کا ثواب اللہ رب العزت کیا لکھا جا رہا ہے. قرآن پڑھ، والدین قرآن کی دولت دے کر گئے، اولاد قرآن پڑھ رہی ہے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، والدین کو خود پہنچ رہا ہے. یہ قرآن دے کر کون گیا؟ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی شان والے صحابی، فرماتے ہیں کہ میں، اللہ نے مجھے جو اولاد دیے، میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دوں، میں اپنی اولاد کو حج کرا دوں اگر اللہ مجھے توفیق دے، اور میں اپنی اولاد کی شادی کر دوں، بس میں اولاد کے حقوق کے سوال سے بری ہوں. اب میرے اوپر کوئی سوال نہیں، اب سوال رہ گیا میری اولاد پر کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں اللہ رب العزت کے یہاں بری ہو گیا، میں نے ان کو قرآن سکھا دیا، قرآن دے دیا، اللہ رب العزت کا منشور دستور ان کے ہاتھ میں دے دیا، ان کو ساری زندگی بتاتا رہے گا کہ بچوں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے. یہ قرآن ان کو ساری زندگی بتاتا رہے گا. میں بری ہو گیا اللہ رب العزت کے. حج کرانا تھا، والد کی ذمہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، اسباب دیے، باقی چیزیں اولاد کو یہ کیا وہ کیا نہیں، حج کرا دیا ان کو، بس میں اللہ رب العزت کے یہاں بری ہو گیا. اور تیسری چیز یہ کہ وقت پہ ان کی شادی کرا دی. ان کو ضرورت تھی، ان کی شادی کرا دی تاکہ اب ان کے گناہوں کے وبال سے والد کی جان چھوٹ جائے. پچھلے جمعے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے عرض کی تھی کہ اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر والدین ان کی شادی میں جان بوجھ کر تاخیر کرے، اگر ان سے گناہ ہو جائے اس گناہ کا وبال جائے والدین پر. ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، وقت پر جو ان کا حق تھا ادا کر دیا. اب ہمارا سوال ختم، اب اولاد کا سوال شروع ہے کہ وہ والدین کے حقوق کی کیا رعایت کرتے. تو یہ جو خاص بات تھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں، اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں سکھائے ہوئے امر میں، اللہ رب العزت کے ایک پسندیدہ عادت کے والدین اولاد کے بارے میں دعا سے کبھی غافل نہ ہو. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اپنے لیے جو خیر مانگے اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے لیے جس شر سے پناہ مانگے اولاد سے بھی، اس لیے کہ جو اولاد کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، جو اچھی تربیت ان کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ اللہ رب العزت ہی دے سکتے ہیں. انسان کے بس اور اختیار میں کچھ نہیں.
ایک محنت اور کوشش کر سکتا ہے، اگر اس محنت اور کوشش میں اکیلا ہو جائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی سے مانگ کے اللہ کی مدد کو شامل حال کر لے گا تو جیسے باقی کام، جس کام میں بھی اللہ رب العزت کو ساتھ لے لیا انسان نے، اس کام میں ہمیں کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے باب میں بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے لیا تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پھر کامیابی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔